اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 190 نمبر کی اس آیت کے ذریعے سے جو قرآن کا ایک بنیادی قانون ہے ہمیشہ کے لیے کہ جو تم سے جنگ کرتا ہے، تم سے دشمنی کرتا ہے، اسے تم جنگ کرو، اور جنگ کرنے میں بھی حد سے آگے نہیں بڑھو کہ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس عشرے میں عشرہ لفظ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں، ممکن ہے بعض سننے والوں کو عشرہ لفظ جو ہے وہ عشر عربی میں کہتے ہیں 10 کو، تو کوئی بھی 10 دن کو جو ہے عربی میں عشرہ کا، چاہے وہ عشرہ محرم ہو، عشرہ سفر ہو، عشرہ ماہ رمضان ہو، پہلا عشرہ ہو، دوسرا عشرہ ہو، تیسرا عشرہ ہو، 10 دن کو جو ہے عشرہ کہتے ہیں۔ یہ دوسرا ماہ رمضان کا عشرہ ہے اور اہم ہے، یہ عشرہ کئی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ فتح مکہ ہوئی ہے 10 رمضان کو، عظیم فتح۔ جنگ بدر کی جس کے بارے میں انشاءاللہ اگر آج توفیق رہی تو گفتگو کی جائے گی۔ جنگ بدر 17 رمضان کو فتح ہوئی۔ کئی جنگوں کے بعد جو پہلی بڑی جنگ تھی، اصل جنگ جو تھی، وہ 17 رمضان یعنی چند دن بعد فتح ہوئی۔ شب قدر ہے 19 رمضان، شب ضربت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی متعدد کتابیں نازل ہوئی ہیں اس عشرے میں، اور دیگر بہت سارے امور ہیں۔ تو یہ کہ ماہ رمضان خود ایک بہت بڑی چیز، بہت اہم مسئلہ ہے، پھر ماہ رمضان کا وقت جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے اس کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے، اور اسی عشرے میں ایک بہت ہی بڑا واقعہ جو پیش آیا وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ یعنی فرزند رسول اللہ، نسل حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمنوں کی آرزو تھی کہ رسول اللہ کی نسل آگے نہیں بڑھے۔ اللہ نے رسول اللہ کو کئی بیٹے دیے اور وہ سب بیٹے اللہ نے لے لیے۔ یہ خود بہت ہی انسان کے صبر کے لیے، ابھی بہت ساری جانیں جا رہی ہیں، بہت سارے لوگوں کے عزیز جا رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے سخت ہو رہا ہے، وائرس کے حالات، کووڈ کے حالات سخت ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب ترین ذات، اپنی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے دیے، طاہر، قاسم، عبداللہ، یہ، لیکن سارے بیٹوں کو اللہ نے لے لیا۔ رسول اللہ راضی، رسول اللہ تیار، ٹھیک ہے، بیٹوں کی جدائی غم کی بات ہے، غم میں روئے بھی رسول اللہ، گریہ بھی کیا، کہ اللہ کے فیصلے میں پوری طرح سے راضی۔ اور یہ بہت بڑا نمونہ ہے کہ جب اللہ نے رسول اللہ سے ان کے بیٹے لے لیے، اور جب اللہ نے رسول اللہ کو اس دنیا سے اٹھا لیا تو اس دنیا میں کوئی بھی رہنے والا نہیں۔ لہذا جب انسان کی جتنی زندگی ہو، اور ابھی زندگی کچھ پتہ بھی نہیں ہے انسان کی زندگی کے ان حالات میں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زندگی مفید ہو، اور اس زندگی میں ہمارا رابطہ اپنے پروردگار سے مضبوط طریقے سے باقی رہے، کہ ماہ رمضان اور روزے عبد و معبود کے درمیان میں رابطے میں مضبوطی پیدا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
ہماری بحث جو ہے رسول اللہ کی تاریخ اور جنگ کی تاریخ، جہاد کی تاریخ، رسول اللہ کے ساتھ رسول اللہ کے اصحاب اور خاص کر امیر المومنین کی مجاہدانہ اور عظیم مجاہدانہ تاریخ، اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ تاریخ کے ساتھ ساتھ ہم سیرت کے پہلو پہ بھی تھوڑا تھوڑا گفتگو کر رہے ہیں۔ البتہ یہ دو الگ الگ موضوع ہیں لیکن ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، اور تاریخ کی بحث ہے ہی اسی لیے ہم کہ تاریخ سے سیرت کو نکالا جا سکے، تاریخ سے سیرت اور زندگی کے طرز کے اصول نکالے جا سکیں۔ سیرت یعنی زندگی کس طرح جی جائے، زندگی میں کون سے طریقے اپنائے جائیں، زندگی میں ابھی ہم مجاہدانہ سیرت پڑھ رہے ہیں تو کس طرح انسان مجاہدانہ زندگی جیے، اور کس طرح رسول اللہ نے مجاہدانہ زندگی کی، کس طرح سے رسول اللہ کے اصحاب نے کی، کس طرح سے رسول اللہ کے قریبی ترین فرد ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مجاہدانہ زندگی جی۔ تو یہ ہم ایک مختصر طور پر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تاکہ ایسے دور میں، ایسے باطل دور میں جہاں نفرتیں بڑھائی جا رہی ہیں، جہاں پر افسوس کی بات ہے کہ تاریخ کے اس عظیم ترین انسان کے لیے اتنی دشمنی کی جا رہی ہے، اتنی بدزبانی کی جا رہی ہے، اس قدر بد کلامی کی جا رہی ہے، لیکن میں آج اتفاق سے سوچ رہا تھا کہ یہ بد کلامی، کیونکہ تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں، تاریخ میں جب تک رسول اللہ کے دشمن کم تھے اور رسول اللہ کی دشمنی جو ہے وہ تھوڑا ہلکی تھی، اس وقت رسول اللہ کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے، لیکن جب دشمنی شدید ہوئی، جب دشمنی میں شدت پیدا ہوئی، پہلے لوگ آگے پتھر مار کے چلے جاتے تھے، کچھ تھوڑا بہت تفریح کر کے، تھوڑا بہت مذاق اڑا کے چلے جاتے تھے، کبھی کبھی کچھ شرارت کرتے تھے، تو اس وقت مکے میں رسول اللہ کے پاس چند سو ساتھی تھے، لیکن جب یہ دشمنی بڑھ گئی اور آ کر مکے سے باہر نکلی، مکے کے آس پاس کے دوسرے قبیلے میں شریک ہوئے اور دشمنی میں بھی شدت آئی کہ حملہ کرنا شروع کیا، جنگ کرنی شروع کی، رسول اللہ کے اصحاب کو قتل کرنا شروع کیا، تو وہ لوگ جو سینکڑوں میں تھے وہ ہزاروں میں تبدیل ہو گئے۔ رسول اللہ کے جانثار، رسول اللہ سے محبت کرنے والے، رسول اللہ کے عاشق، رسول اللہ پر اپنی جان دینے والے جو مکے میں سینکڑوں کی تعداد میں تھے، وہ مدینے میں جب دشمنی بڑھی اور دشمنی میں شدت پیدا ہوئی اور دشمنی میں وسعت بھی پیدا ہوئی، تو یہ سینکڑوں جو ہے ہزاروں میں تبدیل ہو گئے۔ اور جب رسول اللہ کی دشمنی عرب کی سرحدوں سے اور آگے بڑھی، روم تک پہنچی، ایران تک پہنچی، یمن تک پہنچی، بحرین تک پہنچی، یمامہ تک پہنچی اور مختلف سرزمینوں تک پہنچی، تو جتنی دشمن میں شدت پیدا ہوتی چلی گئی اتنی ادھر رسول اللہ کے عاشقوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو وہ لوگ جو ہزاروں میں تھے مدینے میں ابتدا میں، وہ جب روم اور ایران جیسی سپر پاورز اور بڑی بڑی طاقتیں رسول اللہ کے دشمن ہونا شروع ہو گئیں، تو وہ لوگ پھر لاکھوں میں تبدیل ہو گئے، لاکھوں میں تبدیل ہو گئے، اور ابھی الحمدللہ کروڑوں اور اربوں میں رسول اللہ کے عاشق موجود ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے عشق کا صحیح حق ادا نہیں کیا، ہم نے رسول اللہ کا صحیح حق ادا نہیں کیا۔ کل میں ایک گفتگو سن رہا تھا، ہمارے ہندوستانی کے ایک جج ہیں، چیف جسٹس رہ چکے ہیں کئی ہائی کورٹس میں، ان کی ایک گفتگو کہہ رہا تھا، وہ ایک پاکستان کا کوئی جرنلسٹ جو ہے انٹرویو لے رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ سے عشق کرتے ہیں اور ہم رسول اللہ کو چاہتے ہیں، تو رسول اللہ کے بارے میں ایسے کام فرانس میں ہوئے تو کیا کیا جائے؟ تو وہ بڑے کھل کے ایک بات کہہ رہے تھے، مجھے بہت بات وہ اچھی لگی۔ وہ کہہ رہے تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، تم مسلمان ہو ہی نہیں، یعنی ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان ہیں ہی نہیں، بلکہ مسلمان ہم ہیں۔ اب وہ ایک ہندو آدمی ہے، کہہ رہے تھے یہ میرا اس میں کیا غلطی کہ میں باون پیدا ہوا، یہ ٹیکنیکل مشکل ہے، اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے کہ میں باون گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن مسلمان ہم ہیں، مسلمان آپ لوگ ہیں ہی نہیں۔ اور واقعی مجھے یہ بات بہت پسند آئی، کہا کیوں؟ دو وجہ بتائی، کہا مسلمان ہونا، رسول اللہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ نے آ کر کاسٹ سسٹم کو ختم کیا۔ رسول اللہ نے امیر، غریب، غلام، قریش، غیر قریش، عرب، عجب سب کو بالکل برابر کر دیا، عملی طور پہ برابر کیا۔ یہاں پہ پیش کی گئی آیت قرآن کی آیت پر عملی نمونہ رسول اللہ نے پیش کیا۔ لیکن تم سارے مسلمان کاسٹ سسٹم کو مانتے ہو، کاسٹ ٹھیک ہے، تم نے ہندو سے تم نے مذہب اپنا بدل دیا، لیکن وہی سارا ہندو والا کاسٹ سسٹم لے کے وہی لے کے چل رہے ہو۔ تم جو ہے وہ فرق سمجھتے ہو، سید و غیر سید و خان و پٹھان و انصاری و شیخ و فلاں اور نچلی قوم و بڑی قوم، لہذا تم مسلمان ہی نہیں ہو۔ اور ہم جو ہے باون گھر میں پیدا ہوئے لیکن ہم کاسٹ سسٹم کو بالکل نہیں مانتے، لہذا ہم مسلمان ہیں۔ اچھی بات تھی۔
دوسری وجہ بتائی، کہا کہ رسول اللہ نے کہا تھا تمہیں علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جاؤ، یعنی عرب کے اس زمانے سے عرب کا سفر طے کرتے کرتے جہاں لوگ ایک محلے سے دوسرے محلے جانا مشکل ہوتا تھا، تم چین تک کا سفر کرو علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن تم نے کون سا علم میں کون سے بڑے کارنامے انجام دیے؟ ہاں، ایک زمانے میں علمی کارنامے مسلمانوں نے انجام دیے، بہت سارے علوم کی بنیادیں مسلمانوں کے ذریعے سے مضبوط ہوئیں، چاہے وہ ریاضی ہو، چاہے وہ الجبرا ہو، چاہے وہ کیمسٹری ہو، چاہے وہ بہت سارے دیگر علوم ہوں، چاہے وہ انسٹرامی اور دیگر علوم ہوں، کی بنیادیں وہاں پر مسلمانوں نے مضبوط کی ہے، فلسفے کی بنیادیں مسلمانوں نے مضبوط کی ہے۔ لیکن آج کم سے کم ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ تو کہا تمہارے رسول اللہ تو یہ کہتے تھے، تمہارے بھی نہیں کہا، رسول اللہ یہ کہتے تھے، پروفٹ محمد یہ کہتے تھے کہ علم کے لیے چین تک جاؤ، ہم علم کے لیے کوشش کرتے ہیں، تم نے کتنی علم کے لیے کوشش کی؟ لہذا تم کاسٹ سسٹم کے اعتبار سے بھی تم مسلمان نہیں ہو، علم کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہو، ہم مسلمان ہیں، اچھی بات ہے۔ تم علم کے نام پر کس کے پاس جاتے ہو؟ علم کے نام پر کٹھ ملاؤں کے پاس چلے جاتے ہو، بیکورڈ کٹھ ملاؤں کے پاس، جو ذہنی طور پر معاوف ہیں، جو حالات ہی کو نہیں سمجھتے، جو وقت کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے، تم ایسے مولویوں کے پاس چلے جاتے ہو۔ علم کے نام پر تم علماء کے پاس کہاں جاتے ہو؟ تم کن لوگوں کے پاس جاتے ہو؟ یہ بات واقعی بہت ہی دل کو لگنے والی بات تھی، اور کل ہی میں نے سنی تھی، لہذا ہم آپ کے سامنے اس لیے پیش کرنا چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ سے ہم عشق ضرور کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ کہ عشق کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے کہ جب ہم ان باطل خرافات سے اپنے آپ کو نکالیں، کاسٹ سسٹم سے نکالیں، علم کی طرف آگے بڑھیں، شجاعت ہو، جرأت ہو، جہاد ہو، عشق ہو، اللہ کی ذات کے لیے قربانیاں دینا ہو۔ آپ کے سامنے پہلے بیان کیا گیا، سب کچھ قربان کر دیا تھا رسول اللہ کے ساتھ آنے والوں نے، سب ہر مصیبت کے لیے تیار تھے، ان کی یہ مجاہدانہ زندگی تھی۔ لہذا آج میں یہ نقطہ عرض کر رہا تھا کہ اتنی دشمنی کی گئی، رسول اللہ سے جتنی زیادہ دشمنی بڑھتی گئی اتنی زیادہ رسول اللہ کے عاشق بڑھتے گئے، روک نہیں پائے۔ اور یہ نقطہ بیان کر کے اس نقطے کی طرف پلٹ رہا ہوں میں کہ جب تک، پھر ایک مرتبہ جملہ کہتا ہوں، جب تک رسول اللہ کی دشمنی محدود تھی، مکے تک تھی، رسول اللہ کے سینکڑوں چاہنے والے تھے، جب مدینے تک پہنچی تو ہزاروں ہو گئے، جب مدینے سے پھیل کے پورے عرب تک پہنچی تو دسیوں ہزار ہو گئے، جب عرب سے بھی نکل کر روم اور ایران کے لوگ رسول اللہ کے سپر پاورز دشمن ہونے لگے تو رسول اللہ کے چاہنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں۔ ابھی امریکہ سے لے کے اسرائیل تک، اسرائیل سے لے کے ہماری سرزمین تک نئے نئے دشمن پیدا ہو رہے، بد دہن، بد زبان، بد کلام، کیا کہا جائے، بے ادب، بے اخلاق لوگ، وہ بھی دھرم کا نام لے کر، مذہب کا نام لے کر، وہ کہتے ہیں اسلام کو ہم پوری دنیا سے ختم کر دیں گے، اسلام کو پوری دنیا سے ختم کر دیں گے۔ تو یہ دشمنی، میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے، یہ بہت ہی افسوسناک ہے، یہ بہت دردناک ہے کہ آج 21ویں صدی میں اس طرح سے رسول اللہ کے بارے میں گفتگو کی جائے، اتنی بد زبانی کی جائے، اتنی گندی زبان استعمال کی جائے ایسے گھٹیا لوگوں کے ذریعے سے۔ لیکن اس کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جتنی یہ دشمنی شدید ہوگی، رسول اللہ کے عاشق بڑھتے جائیں گے، رسول اللہ سے عشق، اور یہ سب کچھ حکومت کے سائے میں ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ کوئی ایک آ کر سیفرون لباس پہن کے جو بد کلامی کر رہا ہے اور آ کر باقاعدہ ہال میں، یعنی جہاں پر انٹرویوز دیے جاتے ہیں، جہاں پر کانفرنس کی جاتی ہے، کانفرنس ہال میں آ کر رسول اللہ کے لیے اس طرح کیمروں کے سامنے بدتمیزی کر رہا ہے، یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے حکومت ہے، ہماری آج کی حکومت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے، اتنی مسلسل بدتمیزیوں کے بعد بار بار اس نے انٹرویو دیا، بار بار اس نے خود جو ہے اپنے آپ کو پریس کانفرنس کلب میں آ کر جو ہے اپنی طرف سے کانفرنس رکھی، اس کے بعد کئی انٹرویو دیے، لیکن حکومت نے آج تک کچھ نہیں کیا۔ اس کا مطلب کہ حکومت اس کے پیچھے ہے، اور حکومتی پیمانے پر جو دشمنی رسول اللہ کی کی جا رہی ہے، حکومتی پیمانے پر جو قرآن سے دشمنی کی گئی باقاعدہ طور پر، کہ اس قرآن کی دشمنی کرنے والوں کو ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے آ کر اس کے اوپر پینلٹی لگائی اور اس کی چارج شیٹ کو، اس کی عرضی کو خارج کیا، لیکن حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ حکومت اور اس کو موقع دے رہی ہے، حکومت ایسے لوگوں کو جو اس کے پیچھے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں کر رہی ہے، اور حکومت ایسے ظالم کو اور ایسے علماء نے جو ان کو مرتد بھی قرار دیا ہوا جس ملعون کو، اس کے لیے ساری چھوٹ دی ہوئی، بلکہ آ کر اس کو جو ہے الیکشن میں کھڑا کر رہی ہے، بلکہ آ کر اس کو چیئرمین، تمام مقدس سرزمینوں کا چیئرمین ایسے نجس آدمی کو، ایسے پست آدمی کو، ایسے نجاست
نجس ذہن رکھنے والے انسان کو آگے اتنی مقدس زمینوں کا چیئرمین بنانے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ حکومت کر رہی ہے، حکومت کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، اور ساری دنیا کو یہ معلوم ہے اور معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ سارا کام حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے۔ یہ دشمنی در حقیقت قرآن کی دشمنی ہے، یہ دشمنی رسول اللہ سے دشمنی ہے، یہ دشمنی اسلام سے دشمنی ہے، لیکن اسی قانون کے تحت کہ دشمنی جتنی زیادہ بڑھتی جائے گی، اسلام کا دائرہ بڑھتا جائے گا، رسول اللہ سے عشق بڑھتا جائے گا۔ خدا کی قسم اگر یہی دشمنی کا سلسلہ جاری رہا تو اسی ہندوستان میں رسول اللہ کے عاشقوں کی تعداد کہیں زیادہ اور بڑھ جائے گی، اور اگر یہ حکومتی پیمانے پہ یہ سب کچھ ہوتا رہا جیسا کہ ہو رہا ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر 2024 میں بھی دوبارہ یہی حکومت آ جاتی ہے تو دو کام ہوگا۔ ایک کام یہ ہوگا کہ اسلام سے عشق لوگوں کا بڑھتا چلا جائے گا، یہ قانون ہے، یہ حتمی قانون ہے، کیونکہ کچھ پیش کرنے کے لیے بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے، انسانیت کی حفاظت کے لیے اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ اسلام کے پاس ہے۔ باقی لوگ کیا پیش کریں گے؟ خرافات پیش کریں گے، جھوٹی کہانیاں پیش کریں گے، افسانے اور قصہ اور کہانی بنا کر کتنے لوگ اس کو چلیں گے؟ پڑھا لکھا انسان کہاں چل پائے گا یہ سب دیکھ کر؟ اور میں پہلے عرض کیا کہ لوگ گھبرائے ہوئے اسلام کے خلاف، جو فرانس سے لے کے امریکہ سے لے کے یہاں تک جو بولا جا رہا ہے، اصل میں لوگ اپنے غلط طریقوں سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے مذہب کو، اپنے دھرم کو تبدیل کر دیا ہے، کوئی صحیح چیز باقی نہیں چھوڑی ہے۔ تو یہ نفرتوں والا مذہب لے کر، جنگوں والا مذہب لے کر وہ کہاں تک لوگوں کو لے چلیں گے؟ جب لوگ پڑھیں گے، لکھیں گے، ذہن کھلیں گے، آزاد ہوں گے، تو لوگ بہرحال مجبور ہوں گے حق کی طرف آنے کے لیے، اسلام کی طرف آنے کے لیے، اسلام کی عظمت طرف آنے کے لیے۔ تو یہاں پر عزیزو یہ یقینی ہے کہ اگر یہ حکومت دوبارہ آ جاتی ہے 2024 میں بھی، تو دو کام ہوگا۔ پہلا کام یہ ہوگا کہ لوگ ہندو مذہب سے اور زیادہ بیزار ہو جائیں گے۔ ابھی دیکھیں بیزار ہو رہے ہیں، یہ بیزاری ابھی اور بھی بڑھے گی۔ ہم کو کسی دھرم سے، کسی مذہب سے ہماری دشمنی نہیں ہے، دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی وجہ پہلے ہی بتا چکے کہ اسلام جو ہے وہ آخری مذہب ہے، اسلام جو ہے وہ کامل ترین مذہب ہے۔ اب کوئی جو ہے اگر ڈاکٹریٹ کرنے لگے تو اس کو پرائمری کے لوگوں سے دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اگر جو ہے وہ ماسٹر میں آ جائے اور پوسٹ گریجویشن کرنے لگے تو اس کو نیچے والے لوگوں سے دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اسلام کو کسی بھی مذہب سے دشمنی نہیں ہے، لیکن لازمی طور پر تمہارا عمل ایسا ہے کہ جس سے اپنے دین سے لوگوں کو دور کر دو، اپنے دھرم سے لوگوں کو دور کر دو۔ لوگ بیزار ہو رہے ہیں، عالمی پیمانے پر بیزار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ متوجہ بھی ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہم نے باتیں سنی ہیں، یہی ہندو مذہب کے ذمہ دار لوگ جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ حکومت کے نام پر، سیاست کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کا لازمی پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اس مذہب سے بیزار ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے، یقینی طور پر چھوڑ دیں گے۔ اور دوسرا نتیجہ ہوگا اسلام کی جو اتنی دشمنی کی جا رہی ہے، تو حتماً اس دشمنی کے نتیجے میں لوگ اسلام کے گرویدہ ہوں گے، جو کہ متوجہ ہو رہے ہیں، جو کہ آ رہے ہیں۔ اس ملعون جو ہے، اس نے جو آ کر رسول اللہ کی توہین کی ہے اور قرآن کی توہین کی ہے، اس کے نتیجے میں حتماً لوگ رسول اللہ کے عاشق ہوں گے، اور یہ چند سال گزرنے کے بعد یہ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے حالات خراب ہوں گے، یہ لازمی ہے۔ جب حکومت ایسا کچھ کر رہی ہے، جب حکومتیں یہ سب کچھ پروان چڑھا رہی ہیں، تو لازمی طور پر اس ملک کے حالات خراب ہوں گے۔ اس ملک کے صرف اقتصادی حالات ہی نہیں بلکہ سماجی حالات بھی خراب ہو جائیں گے۔ ملک بہت ہی مشکلوں سے گزرنے والا ہے آئندہ سالوں میں، اسی لیے یہاں پر رسول اللہ کی سیرت پیش کی جا رہی ہے، لوگ جانیں کہ رسول اللہ نے سخت حالات میں کس طرح سے زندگی جی ہے، کس طرح سے باطل طاقتوں کا مقابلہ کیا ہوا ہے، اور کس طرح سے ان پر رحم کیا ہے، کس طرح ان کی ہدایت کی کوشش کی ہے، کس طرح ان تک حق پیغام پہنچایا ہے، کس طرح ان کو زندگی کا درس دیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن بہرحال حالات ابھی کچھ دنوں خراب ہونے والے ہیں۔ آج ہمارے ملک کے وزیر اعظم، پرائم منسٹر فخر کر رہے تھے یہ اتنے سالوں سے ٹرمپ جیسے احمق کی دوستی پر اور امریکہ کی دشمنی پر، اسرائیل سے دشمنی کے سبق سیکھ رہے تھے، مسلمانوں سے دشمنی کے سبق، قرآن سے دشمنی کے سبق اسرائیل سے سیکھ رہے ہیں۔ ایک اتنے چھوٹے سے ملک کو اپنے لیے نمونہ قرار دے رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو جس کا دوست ہوتا ہے، دوست ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ٹرمپ جیسے احمق کا دوست بہت عقل مند انسان تو نہیں ہوگا، ٹرمپ جیسے مجرم کا دوست تو بہت ہی سلجھا ہوا انسان نہیں ہوگا، جھوٹوں کے دوست جھوٹے ہوتے ہیں، کرمنلز کے دوست کرمنلز ہوتے ہیں، بیوقوفوں کے دوست بیوقوف ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بہرحال اس ملک کے لیے نہایت ہی افسوسناک ہے جو حالات بن رہے ہیں۔
لہذا ایسے حالات میں ہمیں ضروری ہے کہ خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی تاریخ میں واپس پلٹ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی عظیم زندگی اور آپ کے وہ عظیم کارنامے جو انسانیت کی رحمت بن کے آئے تھے، اور اس رحمت میں جب آپ کو جنگ کرنی پڑی تو سخت طریقے سے جنگ کر رہے تھے، چونکہ رسول اللہ کا جنگ کرنا بھی بشریت کے لیے رحمت تھا۔ اگر رسول اللہ جنگ نہ کرتے تو وہ باطل طاقتیں اوپر آ جاتی، باطل طاقتیں مظلوموں پر ظلم کرتی نہیں، باطل طاقتوں کا ظلم کا سلسلہ جاری رہتا، ان کے ستم کا سلسلہ جاری رہتا۔ اللہ کا غضب اور اللہ کا قہر بھی رحمت ہے، کیونکہ یہ غضب اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو نجات دی جائے۔ جس طرح ایک ماں جو اپنے بچے پہ غضبناک ہوتی ہے، غصہ کرتی ہے جب وہ بدتمیزی کرتا ہے، تو اس کے ماں کے غضب میں بھی رحمت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی ہدایت کرنا چاہتی ہے، اس کی تربیت کرنا چاہتی ہے۔ جس طرح ایک استاد اپنے بچوں پر غضبناک ہوتا ہے، ان کو ڈانٹتا ہے، تو استاد کے ڈانٹنے میں بھی رحمت ہے۔ کبھی کبھی مارنا تو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے مارنے میں اگر مارتا ہے تو مارنے میں بھی رحمت ہے، کیونکہ اس ڈانٹ کے ذریعے سے، اس مار کے ذریعے سے بچے کو علم دینا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے اس سے کہیں بڑھ کر اللہ کے غضب میں، رسول اللہ کے جہاد میں، رسول اللہ کی اٹھی ہوئی تلوار میں، رسول اللہ نے جو ظلم کے مقابلے میں قیام کیا، رسول اللہ نے جو ظالموں کو ان کو سبق سکھایا، ان سب میں بھی رسول اللہ کی رحمت پوشیدہ تھی۔ اور اگرچہ رسول اللہ یہ سب نہیں چاہتے تھے، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 7 سے زیادہ جنگیں ہو گئی تھیں جب تک ایک انسان بھی نہیں مرا تھا، یعنی بھائی سریا اور غزوات۔ جنگ کو اس کا نام دیتے ہیں چونکہ مقابلے میں تھے، پیچھا کیا تھا، لشکر کے پیچھے گیا تھا، لیکن کل 7ویں جنگ تک پہنچے تھے، اور بھی کچھ سرایا تھے، اس سے بھی زیادہ جنگیں یعنی جنگ بدر سے پہلے 8-9 جنگ اور سریے ہو چکے تھے، یعنی غزوات اور سرایا ہو چکے تھے، لیکن اس وقت تک فقط ایک انسان کی جان گئی تھی، ایک انسان مارا گیا تھا، اور اس ایک انسان کے مارے جانے پر بھی رسول اللہ ناراض تھے، رسول اللہ کو پسند نہیں آیا۔ رسول اللہ نے اپنے ہی پھوپھی زاد بھائی کو اس بات پر ڈانٹا کہ تم نے کیوں حملہ کیا، تم نے کیوں جان لی۔ لیکن وہی لوگ جب بات آگے بڑھی، یعنی یہ سارے مراحل آگے بڑھے، تو اس مرحلے کے بعد پھر جنگ بدر ہوتی ہے۔ جنگ بدر ماہ رمضان میں ہوتی ہے۔ 12 رمضان کو رسول اللہ مدینے سے نکلے تھے، یعنی ابھی ہم ان دنوں میں ہیں جب رسول اللہ مدینے سے نکل چکے ہیں جنگ بدر کے لیے۔ اور جنگ بدر کا پس منظر یہ ہے کہ پہلے جیسے بتایا گیا کہ رسول اللہ جو ہے وہ کاروانوں کے پیچھے جاتے تھے، اس کے کئی فلسفے، کئی وجہ بتائی گئی۔ مسلمانوں کی طاقت کو بڑھانا، ان کے اندر حوصلے کو بڑھانا، ان کے اندر اعتماد، ان کے کانفیڈنس کو مضبوط کرنا اور بڑھانا، دشمن کے اندر خوف پیدا کرنا، اور یہ بتانا کہ تم جس طرح سے مکے میں ہم کو پریشان کر رہے تھے، مدینے میں پریشان کرنے کی کوشش کی تو ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ رسول اللہ نے پوری فوج تشکیل دی تھی، اگرچہ وہ چھوٹی سی فوج تھی، مختصر سی فوج تھی، اور آس پاس کے لوگ جو دشمنی رکھے ہوئے تھے، جیسے 3 یہودی قبیلے جس کے بارے میں بعد میں گفتگو ہوگی، ان کو بھی الٹیمیٹم دینا کہ بھئی تم یہ نہ جاننا کہ ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، ہمارے پاس بہت سارے غریب لوگ ہیں، تو تم اپنے آپ کو قوی سمجھو اور ہمارے ساتھ شرارتیں کرنا چاہو۔ اگرچہ رسول اللہ نے سب کے ساتھ صلح کا پیمان باندھا ہوا تھا۔ تو بہرحال اتنے سارے مقابلے یا آمنا سامنا یا آگے پیچھے یہ سب کچھ ہو چکا تھا، لیکن ایک انسان کی جان گئی تھی۔ اس کے بعد جنگ بدر کا ماجرا اس طرح پیش آتا ہے کہ ابو سفیان ایک بہت بڑے کاروان کو لے کر مکے سے شام کی طرف گیا ہوا تھا، اور شام سے بہت زیادہ مقدار میں سامان خرید کر بڑا سرمایہ، بڑی دولت لے کر جو ہے وہ مکے کی طرف واپس آ رہا تھا۔ اور پہلے چونکہ کئی مرتبہ ایسا پیچھا کیا جا چکا تھا، لہذا اس کو خطرہ تھا کہ کہیں ہمارے بڑے کاروان پہ اگر حملہ ہو گیا تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اور اسی لیے اس نے مکے جو ہے پیغام کہلوا بھیجا کہ وہاں سے لشکر تیار کر کے لایا جائے تاکہ کاروان کی حفاظت کرے۔ ادھر ابو جہل، ابو سفیان کا سسر یعنی عتبہ، اس کا بھائی شیبہ، اس کا جو ہے عتبہ کا بیٹا ولید، اور اس کے اور کئی سردار، یعنی مکے کے مختلف قبیلوں کے تقریباً 8-9 سردار، یہ سب لوگ مل کر انہوں نے 1000 کا لشکر تشکیل دیا، اور رسول اللہ کے مقابلہ کرنے کے لیے وہ
آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ کو بھی خبر دی گئی، رسول اللہ بھی اپنے مختصر سے لشکر کو لے کر میدان بدر کی طرف، بدر ایک کنواں تھا، اس کنویں کی طرف آئے۔ بعد میں اس پورے علاقے کا نام بدر کہا جانے لگا جنگ کے بعد، اصل میں اس کنویں کی وجہ سے اس کو بدر کہا گیا ہے۔ تو وہاں جب آ گئے، بعد میں جب وہاں قریب پہنچے اور وہ ابو سفیان کا لشکر نکل بھی گیا، وہاں سے پار ہو گیا، ابو سفیان کا کاروان جو تجارتی کاروان تھا وہ پار ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ لوگ جنگ پہ اتاولے تھے۔ بعض سرداروں نے کہا کہ جنگ نہیں کرنا چاہیے، واپس چلا جانا چاہیے، ہمارا کاروان یہاں سے چلا گیا ہے۔ لیکن ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی، ابو جہل بہرحال اس نام سے آگاہی ہے کہ واقعاً ایک ابو جہل اس کا صحیح نام تھا، جہالت کا ایک مجسمہ تھا، اس نے اصرار کیا کہ نہیں، ہم آ ہی گئے ہیں، ہمارے پاس تعداد زیادہ ہے، ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہے، ہمارے پاس لوگ زیادہ ہیں، اور ادھر رسول اللہ کے پاس مدینے کے لوگ کمزور ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کے پاس اسلحے نہیں ہیں، تو چلے ہم یہیں پر کام تمام کر دیتے ہیں، خاتمہ کر دیتے ہیں، رسول اللہ کا خاتمہ کر دیتے ہیں، مسلمانوں ہی کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پوری تیاری کے ساتھ، پورے فخر اور پورے زعم اور پورے غرور کے ساتھ بڑھتے بڑھتے وہ بدر تک آ گئے۔ ادھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے پہنچے ہوئے تھے، صحیح مناسب جگہ پر، کنویں کے پاس، پیچھے پہاڑیاں تھیں، چونکہ جنگ میں جو جنگ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، جنگ میں فوج کس طرح تشکیل دی جائے، فوج کہاں پہ رکھی جائے، پیچھے کیا ہو، پیچھے کھلا میدان کبھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے۔ لہذا رسول اللہ نے پیچھے پہاڑیاں قرار دی، سامنے لشکر تھا، پانی پر تقریباً خود اپنا کنٹرول تھا، مشکل میں، یعنی لشکر بڑا تھا لیکن اس کو اسٹریٹجی لحاظ سے اس کو مشکل میں ڈالنا چاہتے، اسٹریٹجی کے لحاظ سے، لہذا وہ لشکر آ گیا، سامنے آمنا سامنا ہو گیا، ابھی لڑائی نہیں شروع ہوئی، رات آئی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی بارگاہ میں، چونکہ اصل قوت تو اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اور نہایت ہی اطمینان کے ساتھ امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ شب بدر میں ہم نے رسول اللہ کو دیکھا، اتنا رسول اللہ مطمئن تھے۔ ایک تو دیکھیں اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں تھوڑے سے لوگ، اس میں بھی لوگ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں جنگ نہیں ہونا چاہیے، شک پیدا کر رہے تھے، کہہ رہے اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں۔ قرآن میں واقعات یہ بیان ہوا ہے، میں تھوڑا سا آیتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، لیکن رسول اللہ نہایت ہی امیر المومنین نہایت ہی اطمینان کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کل کچھ ہونا ہی نہیں ہے، جیسے کوئی جنگ ہی نہیں ہونی ہے، لوگ پریشان تھے۔ اللہ نے بھی یہ لطف کیا کہ بارش تیز نازل کی، اور بارش کے ساتھ ساتھ مسلمان لشکر پہ ایک گہری نیند طاری کر دی۔ تھکے ہوئے تھے، 12 رمضان سے نکلے ہوئے تھے، 17 رمضان کی شب تھی، ایک گہری نیند طاری کر دی، چونکہ جنگ کرنی تھی، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا، وہ تو بڑے بڑے کاروان لے کے آئے تھے، ایک ایک قبیلے کا سردار 10 اونٹ روزانہ ذبح کرتا تھا اور کھلاتا تھا، خوب کھاؤ تم لوگ، لیکن یہ لوگ تو بیچارے بھوکے تھے، چند کھجوریں لے کر آئے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو اوپر گہری نیند، سکون کی نیند طاری کر دی، اور اس نیند کے ذریعے سے ان کے جسم میں ایک طاقت آ گئی، انرجی آ گئی۔ اصل طاقت تو اللہ دینے والا ہے۔ اور جب صبح اٹھے، رسول اللہ نے پہلے مشورہ کیا تھا، کچھ لوگوں نے کمزوری ظاہر کی تھی، لیکن باقی سعد ابن جبل، سعد ابن معاذ اور دیگر ساتھیوں نے، مقداد نے کہا کہ ہم آئے ہیں آپ کے ساتھ مدد کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ اپنی جان دینے کے لیے، اور لوگ تیار ہو گئے، جو لوگ کمزور تھے وہ بھی مجبور ہو کر وہ بھی آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو 313 لوگوں کا لشکر آگے بڑھنے لگا، مقام پر پہنچ گیا۔ 313 میں 60 مہاجر تھے، مہاجر یعنی وہی جو مکے سے آئے ہوئے تھے، اور باقی لوگ جو بچے تھے وہ انصار تھے، انصار مدینے کے لوگ جو رسول اللہ کی نصرت کرنے کے لیے آئے تھے۔ انصار نے رسول اللہ کا ساتھ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم مدینے میں جو بھی حملہ ہوگا اس کا دفاع کریں گے، لیکن باہر نہیں جائیں گے، لیکن جب حالات ایسے دیکھے تو رسول اللہ کے ساتھ ہر جگہ جانے کے لیے تیار تھے۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، سامنے والے لشکر کے پاس 200 گھوڑے تھے، اسلحوں میں لیس وہ آئے ہوئے تھے۔ اس حالت کو قرآن بھی بیان کرتا ہے، میں بہت تفصیل سے وضاحت تو نہیں کروں گا ان آیتوں کی، لیکن قرآن نے سورہ انفال میں اور سورہ آل عمران میں سورہ جنگ بدر کا واقعہ بیان کیا ہے۔ سورہ انفال میں قرآن کہتا ہے 5 نمبر آیت سے لے کر کے 10 نمبر آیت تک، میں خالی ایک اشارہ کرتا ہوں، باقی آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، چونکہ اہم جنگ ہے۔ جنگ بدر ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھی گئی، جنگ بدر میں لڑنے والوں کو رسول اللہ نے یاد رکھا، جنگ بدر کے لوگوں کا مقام ہمیشہ بلند رہا، یہ کہا جاتا ہے یہ بدر والے لوگ ہیں، واقعی ان کا مقام بلند تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ کمزور لوگ بھی تھے، بعد میں بھی وہ کمزور تھے، لیکن زیادہ تر مسلمان پورے ایمان کی طاقت کے ساتھ اور اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ آگے بڑھے۔ تو یہاں پہ
قرآن آ کر بیان کرتا ہے کہ میں اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طریقے سے اللہ نے تم کو اپنے گھر سے نکالا، میدان کی طرف بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جبکہ مومنون میں سے ایک گروہ ایسا تھا جس کو کراہت ہو رہی تھی، کیسے جنگ لڑی جائے اتنے بڑے لشکر کے مقابل میں۔ یہ صرف ایک تاریخ میں نہیں پڑھ رہا ہوں عزیزوں، یہ آج کی ضرورتیں ہیں کہ انسان کبھی کم ہوتے ہوئے ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرے، اپنے تقوی کو مضبوط کرے، اپنے مجاہدانہ کردار کو مضبوط کرے، رسول اللہ سے لے۔ مجاہدانہ کردار جو ہے دہشت گردوں سے نہیں لے، داعش اور القاعدہ اور طالبان سے نہیں لے، یہ مجاہد نہیں تھے، یہ دہشت گرد تھے، یہ دشمن کے بنائے ہوئے لوگ تھے۔ آ کر رسول اللہ سے سیکھے کہ اس طرح دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے کچھ لوگ وہاں پہ کمزور تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ اِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مومنین میں سے ایک گروہ تھا جس کو سخت گزر رہا تھا، کراہت تھی، وہ نہیں چاہتا تھا۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ، وہ رسول اللہ سے آ کر بحث کر رہے تھے، حق میں بحث کر رہے تھے، حق کے بارے میں بحث کر رہے تھے، جبکہ ساری چیزیں واضح ہو چکی تھی۔ اس طرح سے وہ ڈرے گھبرائے جیسے ان کو موت کی طرف کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے، وہ سب دیکھ رہے ہوں۔ ان کی حالت یہ تھی، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يَحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے تم سے دو گروہ کا وعدہ کیا ہوا تھا، تم میں سے دو گروہ میں سے ایک تمہیں ملے گا۔ ایک وہ کاروان تھا جو کہ تجارتی کاروان تھا، بہت سرمایہ لے کے آ رہا تھا، ایک لشکر تھا، دونوں مکے کا تھا۔ ایک تجارتی کاروان، احد الطائفتین، دو گروہ دو طائفہ، اس میں سے ایک کا تمہارا سامنا ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ ایک کاروان تھا جس کے پاس بہت دولت تھی، سرمایہ تھا، ایک لشکر تھا جس کے پاس بہت بڑے بڑے اسلحے تھے اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ پھر قرآن یہاں پہ نقل کرتا ہے کہ تودون، اللہ اکبر، تودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، تمہاری تو آرزو یہ تھی کہ کاروان تمہیں مل جائے، لشکر سے سامنا نہ کرنا پڑے۔ کمزور لوگ تھے جو ان میں سے کمزور لوگ تھے، انہی کی بات، سب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ان کی آرزو تھی، ان کی محبت یہ تھی، تودون، ان کی معدت اور چاہت یہ تھی کہ غیر ذات الشوکہ، یہ کاروان سے ہٹ کر وہ لشکر سے ہٹ کر ہمیں وہ مالی کاروان مل جائے، ہم کو دولت مل جائے، ہمارا گھر لوٹ لیا ان لوگوں نے، ہماری پراپرٹی لی، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ مال مل جائے، یہ تکون لکم، یہ تمہارے لیے ہو۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اللہ کا ارادہ تھا کہ جہاں پر آ کر اپنے حق کو وہ اپنے کلمات کے ذریعے سے ثابت کرے، حق کو مضبوط کرے، چھوٹے سے لشکر کے ذریعے سے، تھوڑے سے انسانوں کے ذریعے سے بڑی طاقتوں کو شکست دے کر اللہ جو حق کو مضبوط کرے، حق کو محقق کرے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافرین کو انجام کو ان کے انجام تک پہنچا دے، قطع کر دے، ان کی ساری طاقت و شوکت کو ختم کر دے۔ وَلِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور حق کو حق ثابت کر دے، باطل کو باطل ثابت کر دے، اگرچہ مجرموں کو اس سے مجرموں کی یہ بات ناپسند ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من ملائکۃ مردفین، بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم اللہ سے استغاثہ کر رہے تھے، اے میرے اللہ ہم لوگ کم ہیں، ہماری طاقت، حتیٰ رسول اللہ دعا کر رہے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر اظہار کرے، پروردگارہ ہمارے ساتھی، ہمارے لوگ کمزور ہیں، کم ہیں، تعداد کم ہے، بھوکے ہیں، اسلحہ نہیں ہے۔ آخر وقت تک رسول اللہ دعا کر رہے تھے، استستغیثون ربکم، جب تم اپنے پروردگار سے استغاثہ کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اللہ نے ان دعاؤں کو سن لیا، اللہ نے لبیک کہا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، تو اللہ نے 1000 ملائکہ کے ذریعے سے، بلکہ بعد میں ہے کہ 1000 سے زیادہ، 3000 ملائکہ کے ذریعے سے اللہ نے مدد کی۔ ما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ نے اس کو صرف بشارت، جنگ کو بشارت قرار، جو ڈرے ہوئے تھے لوگ، اللہ نے اسی کو بشارت قرار دیا۔ اور ہم نے ابھی اسی دور میں گزشتہ 2006 سے لے کے ابھی تک کئی ساری جنگیں دیکھی ہیں، لبنان میں، فلسطین میں، ایران میں، عراق میں، سیریا میں، یمن میں ابھی دیکھ رہے ہیں، ان ساری جنگوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ساری جنگوں میں کمزور لوگ باطل طاقتوں پر، بڑی طاقتوں پر جیتے ہیں، کامیاب ہوئے۔ یہ نمونہ ہے جنگ بدر کے نمونے، آج کے دور میں اگر دیکھنا ہے تو یہ ساری جنگیں جو ہمیں دکھائی پڑ رہی ہیں،
شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، شرط یہ ہے کہ جہاد ہو، شرط ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ ہو۔ قلوبکم ولتطمئن بہ قلوبکم، تاکہ اللہ تمہارے دلوں کو مطمئن کر دے۔ ومن النصر الا من عند اللہ، اور یہ جان لو کہ مدد ہے ہی نہیں، تم کس کو مدد سمجھتے ہو؟ ابھی آج مسلمان ملک سمجھتے ہیں ہماری مدد امریکہ کرے، ہماری مدد روس کرے، ہماری مدد یورپین کنٹریز کرے، ہماری مدد فلاں کرے۔ قرآن کہتا ہے ومن نصر الا من عند اللہ، نصرت ہے ہی نہیں سوائے اللہ کی مدد کی، اللہ کی مدد کی۔ جن لوگوں نے اللہ سے مدد چاہی آج وہ کامیاب ہیں، جنہوں نے اسلحوں کی مدد چاہی، جنہوں نے امریکہ سے پیٹریاٹ میزائل لیے دفاعی نظام ڈیفنس کرنے کے لیے، آج ان کے سارے پیٹریاٹ میزائل یمن کے چھوٹے چھوٹے ڈرون سے فیل ہو گئے، چونکہ انہوں نے اللہ سے مدد نہیں چاہی تھی۔ توحید کے نعرے بہت بلند کرتے ہیں لیکن اتنے مشرکانہ زندگی جیتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے مدد کبھی نہیں چاہی، وہ امریکہ سے مدد چاہتے ہیں، وہ فرانس اور جرمنی اور انگلینڈ کے اسلحوں کے ذریعے سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ان کے مقابل میں کون جیتے؟ ننگے پیر یمن کے بھوکے لوگ، یمن کے ننگے پیر لنگیاں پہنے ہوئے بھوکے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، مسلسل کامیاب ہو رہے ہیں، 6 سالوں سے کامیاب ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نام بھی انصار اللہ ہے، اس لیے کہ نصر جو ہے ومن نصر الا من عند اللہ، مدد جو ہے اللہ کی طرف سے صرف ہوتی ہے، صرف اور صرف ہوتی ہے، اس کے سوا اور کہیں سے مدد نہیں ہوتی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ ہی کی ذات ہے جو غلبہ پانے والی ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو حکمت والی ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر بعد میں 11ویں نمبر آیت بھی ہو رہا ہے کس طریقے سے اللہ نے تمہارے اوپر نیند طاری کر دی تاکہ تم سکون سے ایک اچھی نیند لے کے انرجی کے ساتھ اٹھو اور طاقت کے ساتھ اٹھ کر جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کرو۔ اور اس کے بعد سورہ آل عمران میں صرف 1-2 آیتیں پڑھتا ہوں لیکن چند آیتیں 122 سے لے کر 127 نمبر، یہ 6 آیتیں جو ہیں پڑھے مومنین جا کے، کہ قرآن کہتا ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے 2 گروہ ایسے تھے جو کمزور پڑ رہے تھے، وہ جنگ سے گھبرا رہے تھے، وہ پریشان تھے کہ ہم کمزور لوگ کیا کریں گے اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں۔ واللہ ولیہما، لیکن اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا ناصر ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنین بھروسہ کرتے، اور کسی چیز پر بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے۔ اللہ پہ انسان بھروسہ کرنا سیکھے تو ہر حالت میں اللہ مدد کرتا ہے، اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ یہ آج کے مومنین کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پر کس طرح بھروسہ کیا جائے۔ لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی، کھلی ہوئی مدد۔ وانتم اذلہ، جب تم بہت کمزور تھے، تم ذلیل ہو رہے تھے، یعنی کمزوری، یہاں ذلہ کے معنی کمزور تھے، تم واقعاً دشمن کے مقابلے میں بہت کمزور تھے، اس کمزوری کی حالت میں اللہ نے تمہاری مدد کی۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تو تقوی اختیار کرو تاکہ شاید تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، جب تم رسول اللہ کہہ رہے تھے مومنین سے، جب تم رسول اللہ مومنین سے کہہ رہے تھے کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ اللہ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ذریعے سے؟ اور اللہ نے مدد کی، کیونکہ اس روایت میں دشمن لشکر کی طرف سے دشمن لشکر، وہ بہت زیادہ لشکر مسلمانوں کو دیکھنے لگا، تھے تو 313 لیکن ان کو بہت زیادہ بڑی تعداد میں یہ دکھنا شروع ہو گئے۔ پھر بعد میں کہتا ہے اگر تم صبر کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو اللہ جو اور تمہاری مدد کرے گا، اللہ 5000 سے مدد کرے گا۔ اللہ نے یہ سب نمونے پیش کیے ہوئے ہیں، اور اللہ پھر یہی قرآن کی وہی آیت تکرار ہو رہی، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اللہ نے اس کو بشارت قرار دیا، جس کو تم خوف سمجھتے تھے اسی کو اللہ نے بشارت قرار دیا۔ کمزور لوگ ان حالات سے عبرت لیں، ڈرے نہیں۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اللہ اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں اطمینان پیدا کرتا ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، یہ آیت پھر یہاں پہ بھی تکرار ہوئی ہے، البتہ یہ پہلے آیت آئی ہے کہ واقعاً نصرت اور مدد نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے، جو غلبے والا ہے، جو ناقابل شکست ہے، شکست ناپذیر ہے، جو حکیم ہے اللہ کی ذات۔ تو یہ قرآن میں جنگ بدر کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، چونکہ یہ جنگ جو ہے اہم جنگ تھی سورہ آل عمران اور سورہ انفال میں۔ بہرحال مقابلہ ہوا، سامنے لشکر آ گیا، 17 رمضان تھی، اور ماہ رمضان کے مہینے میں یوں بھی انسان کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، اور جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ انشاءاللہ اب کل آپ کی خدمت میں جنگ بدر کے جو حالات تھے تھوڑا سا وہ پیش کریں گے، چونکہ یہاں بہت تفصیل سے گفتگو نہیں ہو سکتی، بہرحال وقت جو ہے مختصر ہے، لیکن یہاں سے ہمیں ان عبرتوں کی بات زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے،
اور وہ سبق جو درس جنگ بدر اور تمام جنگوں کا اور رسول اللہ کی مجاہدانہ تاریخ کا اور رسول اللہ کی عظیم الشان سیرت کا، رسول اللہ کا وہ بھروسہ اللہ پر، رسول اللہ کی دعا، رسول اللہ کے تھوڑے لوگوں کے ساتھ اگر باطل مقابل میں کھڑے ہو جانا، رسول اللہ کے اصحاب کا نہ ڈرنا۔ کچھ لوگ ٹھیک ہے، قرآن بھی کہتا ہے کچھ لوگ ڈرے تھے، کچھ لوگ گھبرائے تھے، کچھ لوگوں کو کراہت تھی، کچھ لوگ پریشان تھے، لیکن جن کے دلوں میں ایمان تھا، جن کے ایمان مضبوط تھے، وہ اس یقین کے ساتھ آئے تھے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ آئے ہیں، ہم ایمان کے ساتھ آئے ہیں۔ جنگ احد بعد میں بیان ہوگی، جنگ احد میں اعلان کیا کہ رسول اللہ بھی نہیں رہے۔ جب پوچھا گیا امیر المومنین سے آپ پھر بھی جنگ کیوں کر رہے تھے، کہا ہم رسول اللہ نہیں تھے لیکن اللہ تو تھا، اللہ تو ہمیشہ ہے، اگر رسول اللہ نہ بھی ہو، البتہ رسول اللہ تھے، موجود تھے، اور بھی لوگوں سے پوچھا گیا، کہا کہ رسول اللہ نہ بھی ہوں، اللہ تو ہے، اللہ کا دین تو ہے، حق تو ہے، لہذا باطل کے مقابلے میں یہ کوششیں جاری رہیں گی۔ لیکن سب سے بڑی جو کوشش ہے جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایسے نفرتوں کے زمانے میں، ایسے دشمنی کے زمانے میں قرآن کا حق پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے، قرآن کی محبت کا پیغام، قرآن کی رحمت کا پیغام، قرآن کے لطف کا پیغام، رسول اللہ کی رحمت کا پیغام پہنچایا جائے، تاکہ نہ نفرتیں بڑھیں، نہ جنگ کی باری آئے، نہ جنگ کی نوبت آئے، اور انسانوں کو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے، پڑھے لکھے لوگ، سنجیدہ لوگ وہ سمجھیں اور اپنی قوموں کو، خاص کر ہمارے اس ملک کو ان نفرتوں سے باہر نکالیں انشاءاللہ تعالی۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔